اس لیے ہم بتانا چاہتے ہیں اگر آپ نے کسی بھی طریقے سے یہ ایسی کوئی آئینی پیکج کو منظور کرا لیا اپنے تو اس کو یہ قوم جو ہے مسترد کرے گی اور وکیلوں کی آواز پہ 2007 سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کو مسترد کرے گی، اور ہم انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ جب نکلیں گے تو پھر آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اور آپ کو یہ پیکج کیا آپ کو یہ بہت کچھ واپس لینا پڑے گا۔ یہ چیئرمین اور یہ پچھلے سال سے آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان پہ آپ بات کریں کنٹیمپٹ نہیں سر، ان پہ آرٹیکل جتنے لوگ ہیں غدار وطن، یہ میر جعفر اور میر صادق، ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے چاہے وہ کسی جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں، کیونکہ انہوں نے آئین آپ سپریم کورٹ کے احکامات کو نہیں مانیں، آپ آئین سے کھلواڑ کریں، آپ سپریم کورٹ کو تباہ و برباد کریں تو آپ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے۔ یہ 73 کا آئین ایک کانسنسس ڈاکیومنٹ تھا اور پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کس وجہ سے پاکستان ٹوٹا تھا، کون لوگ حکومت میں تھے کہ پاکستان ٹوٹا تھا اس وقت، انہی کی وجہ سے ان کے 1956 کے آئین کو جس طرح توڑا گیا اس کا نتیجہ تھا ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ آج یہ پھر وہی کرنے جا رہے ہیں اپنی صرف انا کے لیے، اپنی حکومت کے لیے یہ آئین کو توڑ کے رکھ دیں۔ ہم اس کو کسی طرح برداشت نہیں کریں گے، ہم لوگ سب متحد ہیں سارے وکلا کہ اس کو یہ ترمیم اس طرح سے نہیں ہوگی۔ ترمیم اگر ہونی ہے تو اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور جو آرٹیکل 8 جس کے کھلواڑ سے میں آپ سب ہم پہ اثر ہوگا اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، اس کے خلاف بھی ہمیں محاذ بولنا ہے، اور جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے اس آئینی ترمیمی بل میں، اس کو بھی روکنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمارا لائحہ، ہم سب متفق ہیں کیونکہ ہمیں اس قوم سے ہم لوگ سب محب وطن پاکستانی ہیں یہاں کھڑے ہوئے آپ کے سامنے، ہم پہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں ہماری عوام کا ہم پہ قرض ہے کہ ہم کھڑے ہوں ان کے لیے، کیونکہ وہ ہم سب وکیلوں کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ ہم کریں، لیکن میرا ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ ہم لوگوں کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ حقوق پہ جو ڈاکہ پڑ رہا ہے یہ آپ کے حقوق پہ پڑ رہا ہے، ہمارے حقوق پہ پڑ رہا ہے۔ میں جہاں کریڈٹ دیتا ہوں ابھی تک کی پرفارمنس پہ مولانا فضل الرحمان کو، اس کے ساتھ ان لوگوں کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ جنہوں نے تمام دباؤ، تمام لالچ اور تمام جو ہے اپنا چیزوں کے باوجود جن کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تک کو اٹھایا گیا اور اس وقت اس کے باوجود وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں۔ ہم پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہو اور اپنا جو باقی سیاسی پارٹیاں جو اسمبلی کے اندر نہیں ہیں، جو سول سوسائٹی ہے، اور خاص طور پہ ہمیشہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کے کسٹوڈین اور رول آف لا کے لیے کام کرنے والے کالے کوٹ کے جو نمائندگان ہیں، جو وکلاء ہیں، ہم ان کو سب کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ آج ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے۔ لیکن میں اپنی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ان سارے پیکیجز کو جن کو خفیہ طور پر آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے اگر ہٹے ہیں تو اس کے بعد کوئی اگر آپ سپریم 3 ججز کے پینل کے ذریعے مستقبل میں کوئی ایسی چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہم مکمل طور پہ عدلیہ کو ایگزیکٹو سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، اور آرٹیکل 2A کے تحت جو آزادی کو گارنٹی کیا گیا ہے اس کے ضامن کے طور پہ کام کریں گے۔ اور آج دوسری بات بھی سامنے آئی ہے کہ آرمی چیف جو ہیں ان کی ایکسٹینشن کے لیے بھی یہاں گھسیڑ دی گئی ہے بات کہ اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دے کر سپریم کورٹ کی اپنا اختیار سے بھی باہر کیا گیا ہے۔ ایسی چیزیں جو ہے اس ملک میں ہائیبرڈ ماشاءاللہ کو مستقل طور پہ قائم کرنے کے لیے ایک کاوش ہے، ہم اس کو بھی کنڈیم کریں گے، اور ہم نئی ضرورت محسوس کرتے کہ پہلے بھی آرمی کی ضرورت سے زیادہ مداخلت ہے گورنمنٹ کے اندر، اور پھر گورنمنٹ جو ہے آرمی کی ایک ایسی آپس میں چیز ہے کہ جس کے لیے عوام کے بنیادی حقوق، عوام کی آزادیاں، عوام کی سارے جو حقوق ہیں وہ سارے متاثر ہوں گے، ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ اور پھر خفیہ طور پہ آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں، ان کو بھی تحفظ دینے کی اور اس کو ایکسٹینشن دینے کی اس میں پیکیج میں بات ہے، اور ہمیں ابھی بھی اس پہ اپنی انشاءاللہ اور شدید تحفظات ہیں کہ کہیں اس کو بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے ساتھ الیکشن کمیشن کی اور ان کے ممبروں کی ایکسٹینشن کے لیے، کیونکہ آج 11 بجے ان کا اجلاس اس پر ہو رہا ہے کہ آرمی جو پارلیمنٹ کا ایکٹ پاس کرتا ہے اس کو پروین کیا جائے، اور جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو پس پشت کر کے ہم ان سیٹوں کو ان کو دے کر جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو دے کے آئینی ترمیم کرا لیں۔ ہم ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔
یہ پارلیمنٹ اس بات کا اختیار ہی نہیں رکھتی. ہم بنیادی بات اس سے اصول سے اپنے موقف سے نہیں ہٹے کہ ان کو اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ لیجسلیشن کریں. یہ کیوں تلے ہوئے ہیں ایسی لیجسلیشن کرنے کے لیے اور ایسی اسمبلی سے جس کو پاس کرانے کے لیے جس کا کوئی وجود از خود جو ہے وہ ان کویسچن ہے. لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور وہ عوام کے حقوق کے بارے میں ایسے فیصلے نہیں کریں گے. دوسری اور آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم وکلاء کو بار ایسوسیشن کو نمائندگی دیں گے اور ان کو اسٹیک ہولڈر ان کی رائے لی ہے. اگر پاکستان بار کونسل کی رائے آئی ہے عابد زبیری صاحب اور 6 لوگ یہ انہوں نے مخالفت کی ہے اور اکثریت کی بنیاد پر جو لوگ ہیں ہم ان کو مسترد کرتے ہیں. وہ رائے فاروق اچنائی کی رائے جو ہے وائس چیئرمین کے عہدے پر آج کل بیٹھا ہوا ہے اس کی رائے پیپلز پارٹی کی رائے ہو سکتی ہے, وکلاء کی رائے نہیں ہو سکتی. اسی طرح سپریم کورٹ بار کے صدر جو ہے وہ لا منسٹری کے زیر اثر کام کرتا ہے. وہ اس وقت سب سے بڑی ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن لا منسٹری کی بی ٹیم کے طور پہ کام کر رہی ہے اور آئندہ بھی بی ٹیم ہی کے ذریعے وہ کام کرانا چاہتے ہیں. ہم اس لیے جو وکلاء ہیں ان کی بات کرتے ہیں آپ دیں وکلاء کو. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج تک جب سے بات ہوئی ہے آج تک کسی بار ایسوسیشن کسی بار کونسل سے ایک تحصیل سے بھی اس پائنی پیکج کے حق میں کوئی جو ہے قرارداد نہیں آئی. ہر جہاں بھی جاتے ہیں وہاں لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ غلط فہمیاں جو ہیں اپنی دور کر لیں. ہم اتنے نہ کمزور ہیں اور نہ اتنے بے بس ہیں اور نہ اپنا پیچھے ہٹنے والے ہیں. سیاسی جماعتیں کمپرومائز کر سکتی ہیں, یہ وکیل کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور میری احمد خان صاحب سے بات ہوئی ہے اور مجھے فخر ہے ان کی قیادت پر. انہوں نے کہا میری رائے ہمیشہ وکیلوں کے ساتھ چلے گی اور وکیلوں ہی کی رائے جو ہے نا وہ اہمیت اختیار کرے گی. اس لیے ہم بتانا چاہتے ہیں اگر آپ نے کسی بھی طریقے سے یہ ایسی کوئی آئینی پیکج کو منظور کرا لیا اپنے تو اس کو یہ قوم جو ہے مسترد کرے گی اور وکیلوں کی آواز پہ 2007 سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کو مسترد کرے گی. اور ہم انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ جب نکلیں گے تو پھر آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اور آپ کو یہ پیکج کیا آپ کو یہ بہت کچھ واپس لینا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ. آئینی پیکج ایک ایسا پیکج ہے جو کہ بدنسبتی پر میلا فائدی پر مبنی ہے. ذاتی مفاد ایک شخصیت کے لیے جو ہے وہ دیا آ رہا ہے. اس کو عوام کسی صورت اور نہ ہی یہ کالا کوٹ اس کو تسلیم کرے. خان صاحب نے فرمایا کہ ہمارے کنونشن جو ہے لاہور میں ہوا, پشاور میں ہوا, اسلام آباد میں ہوا, کراچی میں بہت بڑے کنونشن ہوئے. اور اسی طرح اگر انہوں نے جو ہے یہ اس سے باز نہ رہے تو یہ ایک ایسی موو چلے گی, ایسی تحریک چلے گی کہ یہ اپنے گھروں کو اور اپنے گانوں کو بھول جائیں گے. یہ کنونشن جو ہے انشاءاللہ اگر اس کو نہ روکا گیا اور جیسے خان صاحب نے اگر آپ سیریس ہے تو ڈسٹرکٹ لیول پہ جائیں, سب کے اوپر یہ پیکج بھیجیں, سب کی رائے لیں, اس کے بعد اگر کنسنسس ہے وہ کریں. یہ نہیں ہے کہ چھپ چھپا کے آپ ایک کام کریں راتوں رات کے اندھیرے میں, اس کو کوئی نہیں مانے گا. اب تو یہ حال ہے کہ جو اسمبلی میں بیٹھے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ اصل مسودہ کیا ہے, اصل پیکج ہے کیا. اس کو جو ہے وہ بھئی اس کو اوپن کریں, لائیں, پبلک کے سامنے لائیں. عوام پریشان ہے, ہر شخص پریشان ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر. اس کے قائم کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے. کل کو یہ کہیں گے کہ 2A جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے, فلانے کو بھی ختم, تو کیا اس کو جو ہے وہ مان لیا جائے گا؟ بھی ایسا نہیں ہے. تو اس کو لیے ہم اگر ایسا میں نہ باز آئے تو یہ ایک ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ, ہر تحریک لیول, تحصیل لیول پہ یہ تحریک چلے گی اور انشاءاللہ پورے پاکستان کے وکیل جو ہے وہ سڑکوں پر ہوں گے اور اس وقت آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا چھپنے کے لیے. بس یہی عوام ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ وہ انشاءاللہ کیونکہ وہ حق کے ساتھ ہے. ہماری کالے کوٹ نے ہمیشہ حق کے لیے جنگ لڑی ہے. حامد خان صاحب کی قیادت میں ہم جو ہے وہ اصولوں پر جو ہے وہ ایک وکالت کر رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر انشاءاللہ کسی قسم کا کسی طرح کا کمپرومائز نہیں ہوگا.